अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, शहर के मैदान उजड़े हुए हैं। गली मोहल्लों इलाकों में मौजूद जो पार्क थे उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर कराची में चंद कुछ मकामात ऐसे हैं जहां सैर व तफरी के लिए फैमिलीज रुख करती हैं। उनमें से एक मकाम कराची में सफारी पार्क है। सफारी पार्क में जानवर, प्ले लैंड और दीगर एक्टिविटीज आवाम की तफरी के लिए रखी गई हैं। सफारी पार्क में सफारी वैन्स मौजूद हैं जो वाइल्ड एरिया में ले जाके शहरियों को तमाम मौजूदा जानवरों का व्यू करवाती हैं। सफारी पार्क की क्या पोजीशन है, आया क्या सफारी पार्क भी उन्हीं बंजर मैदानों और पार्कों का मंजर पेश कर रहा है, या फैमिलीज यहाँ पर अपने अहले खाना के हमरा बच्चों को लेके सैर व तफरी के लिए रुख कर रहे हैं या नहीं। आइए चलते हैं सफारी पार्क में और सफारी पार्क की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, सफारी पार्क में हम दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे प्रोग्राम में हाथियों का। हाथी का वो जोड़ा जिसके हवाले से खबरें सामने आ रही थी कि सफारी पार्क में मौजूद जो हाथियों का जोड़ा है वो बीमार है। आया कि उसकी क्या सूरत हाल है। इस वक्त मैं उसी एरिया में मौजूद हूँ जो मसनूई जंगल बिलखुसूस हाथियों के लिए बनाया गया है। ये केज है जिसमें जो है वो रात के वक्त जो है वो हाथियों को रखा जाता है और उसके बाद जो है ये पूरा तकरीबन जो बताया गया है कि 4 एकड़ से जायद की आराजी है जो मखसूस की गई है इन हाथियों के लिए। ये जोड़ा जो है इधर जंगल में जो है वो घूमता है सारा दिन और उसमें जो है वो चहलकदमी करता है। मसनूई जंगल तामीर किया गया है, इसमें दरख्त जो मौजूद है वहां से मर्जी से जो है वो उनको जो खाना है, दौड़ना है, कंपाउंड बनाया गया है, पानी के नहाने का इंतजाम है इनका यहाँ पर। ये तमाम सूरत हाल है जो यहाँ पर सफारी पार्क में जो है वो एक वाइल्ड जानवर जो हाथियों के लिए जो है वो बनाई गई है। ये सूरत हाल है और ये है वो हाथियों का जोड़ा, मेल फीमेल का ये जोड़ा है। ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पे नाज़रीन देख सकते हैं कि जब इसके हवाले से बात हुई थी तो देखा गया था कि दोनों हाथी जो है वो एक्टिव ही नजर आ रहे हैं। दोनों यहाँ पे खेल कूद में मसरूफ थे हाथी। ये महावत दोनों हाथियों के जो है वो हाथियों के साथ है। ये मनाजिर जो है वो हाथियों के आप देख सकते हैं। मुकम्मल तौर पे जो हाथी हैं दोनों जो सफारी पार्क में मौजूद है वो दोनों हाथी जो है वो सेहतियाब है। हर हिसाब से जो है वो खाना इनको जो खिलाया जाता है 160 केजी जो है रोजाना इनको मुख्तलिफ औकात में जो है वो डाइट दी जाती है, जिसमें मौसमी फ्रूट्स होते हैं, गन्ना होता है और दीगर सब्जियां भी इसमें शामिल हैं। 160 केजी बताया जाता है कि एक हाथी की खुराक है जो कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे से वक्त के साथ साथ जो है वो खिलाई जाती है। जबकि ये जो दरख्त यहाँ पे लगे हुए हैं इन दरख्तों से नेचुरली जो है वो ये हाथी अपनी जो है वो चराई करते हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि घास जो है वो तोड़ के ये हाथी जो है वो खा रहा है। दोनों हाथियों के साथ उसके महावत जो है वो मौजूद है। इनसे भी थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हाथी इजाजत दें, तंग ना करें। भाई ये क्या इस वक्त आप इनको हाथियों को खिला रहे हैं? बनाना वगैरह खिलाते, सेब केले वगैरह ही खिलाते। ठीक है, सेब है, केला है, बनाना है, ये सारी चीजें जो है वो इनको मुख्तलिफ औकात में जो है ना इन हाथियों को खिलाई जाती है। और बिल्कुल जो है इनके अगर पैरों के हवाले से भी देखा जाए तो पैर भी बिल्कुल ठीक है, चहलकदमी भी कर रहे हैं। मैं भाई से अगर दरख्वास्त करूं कि इनको थोड़ा सा उस तरफ ले जाएं और चला के दिखाएं जरा कि ये हाथी लंगड़ा तो नहीं रहे, कहीं पाँवों में जो है कोई मसला तो नहीं है इन हाथियों के। ये दोनों हाथी जो है वो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त में बिल्कुल इन हाथियों के जो मसनूई जंगल बनाया गया उसी जंगल के अंदर जो है वो मौजूद हूँ और ये बिल्कुल एक्टिव जो है वो नजर आ रहे हैं दोनों हाथी। ये जोड़ा है जो सफारी पार्क में मौजूद है इन हाथियों का। ये बच्चे हाथी जो है वो इम्पोर्ट किए गए थे और यहीं पे इन्होंने परवरिश पाई है और ये बिल्कुल एक्टिव है दोनों हाथी। ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये हाथियों की सूरत हाल नाज़रीन आपको दिखा दी। ये चलते हैं सफारी पार्क में जो और दीगर जानवर हैं उनमें कौन कौन से जानवर हैं जहाँ पे सैर व तफरी के लिए फैमिलीज अपने बच्चों को लेकर आ सकती। मुख्तलिफ मकामात पर जो है मुख्तलिफ जानवर जो है वो यहाँ रखे गए हैं और बिलखुसूस यहाँ पे जो कैटल्स की जो ब्रीड है, एक नायाब नस्ल है, उसके हवाले से भी इत्तलात हैं कि उन्होंने भी यहाँ पे सफारी पार्क में जो है वो ब्रीडिंग की है। उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे।
اچھا ناظرین، انتظامیہ سے بھی ذرا بات کر لیتے ہیں، تفصیلات لے لیتے ہیں سفاری پارک کے حوالے سے کہ کتنے اقسام کے جانور جو ہیں وہ شہریوں کے لیے سفاری پارک میں موجود ہیں اور کون کون سی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سفاری پارک میں ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا مجھے بتائیے گا، ہاتھیوں کی صورتحال تو ہم نے دیکھی، اور کون کون سے جانور ہیں جو عوام کی سیر و تفریح کے لیے سفاری پارک میں موجود ہیں؟ ہمارے پاس ایلیفینٹ آپ نے دیکھے، اس کے علاوہ آسٹرچ ہے، زیبرا ہے، ہرن کی کئی اقسام ہیں جس میں ریڈ ڈیئر، اسپوٹڈ ڈیئر، وائٹ فیلو ڈیئر، سامر ڈیئر یہ موجود ہے۔ ہمارے پاس زیبرا ہے اور نیل گائے موجود ہے، اور فرنٹ ایریا میں ہمارے پاس برڈس ہیں، گرے پیرٹ ہے، ٹھیک ہے، ٹرٹلس ہیں، مختلف پرندے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ان کا جو اناج آتا ہوگا، جیسے کہ ہاتھیوں کا تو ہمیں پتہ چلا، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ہرن وغیرہ کو کیا کھلایا جاتا ہے، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ان کی ڈیلی ڈائٹ دی جاتی ہے، سوکھی گھاس ہوتی ہے، ہری گھاس ہوتی ہے، لوسن ہوتا ہے، اس میں دانا ہوتا ہے، مختلف قسم کے دانے مکس کر کے وہ بنا کے دی جاتی ہے ڈیلی۔ اچھا یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ کوئی نایاب نسل ہے ٹرٹلز کی، ان کی بھی یہاں بریڈنگ ہوئی ہے، تو اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، تھوڑی بتائیے گا۔ جی وہ تو ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں، جو بریڈنگ ہوئی ہے بچہ ہے وہاں پہ، اور اسپوٹڈ ڈیئر میں ایک بچہ ہوا ہے، وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ عوام کے لیے اور دیگر جانوروں کے علاوہ سفاری پارک میں کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس کے ٹائمنگز کیا ہیں؟ وہ 9 بجے کھل جاتا ہے سفاری پارک۔ اس کے علاوہ ہمارا فن ورلڈ ہے، ٹھیک ہے، اینیملس کو دکھانے کے لیے کوچز چلتی ہیں جو وزٹ کراتی ہیں یہاں کا۔ اس کے علاوہ وہاں پر ٹرین ہے، فن ورلڈ میں بہت جھولے لگے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، تفریح کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور تہواروں میں جو ہے رجحان کیسا رہتا ہے عوام کا؟ بہت اچھا رہتا ہے، بہت اچھا رش ہوتا ہے، اور فیملیز بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں یہاں پہ، اور فیملی پارک ہے اس وجہ سے فیملیز آتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے تو دیکھا ہم نے یہاں پہ ہے کہ تمام جانوروں کو جو ہے وہ نیچرل ایک وائلڈ جگہیں فراہم کی گئی ہیں، ان کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ بریڈنگ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جانور جو ہیں یہاں پہ خوش ہیں؟ جی بالکل، ایٹماسفیئر دیکھیں نا آپ یہاں کا، بالکل جنگل جیسا ماحول ہے، اور اسی وجہ سے بریڈنگ بھی یہاں پہ کافی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ تفصیلات تھیں جو سفاری پارک میں ہیں۔ جانوروں کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز سفاری پارک میں شہریوں کے لیے رکھی گئی ہیں ان کی تفصیلات بتا دیتے ہیں۔ یہ چلتے ہیں اور دیگر جانوروں کی جانب رخ کرتے ہیں۔ ناظرین ہاتھیوں کی صورتحال ہم نے آپ کو دکھائی۔ اب اسٹور روم میں وہ اناج جو ان کو فراہم کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں کہ یہاں پہ تربوز بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے، یہاں پہ کیلے رکھے ہوئے ہیں، کیلے کے ساتھ کھیرے ہیں، شلجم ہے، چقندر ہے، سیب ہے، انگور ہے، اور یہ مختلف اقسام کے جو ہے وہ سیزنل فروٹ ہے جو پیٹیوں کی شکل میں آتے ہیں، کیونکہ 160 kg جو ہے وہ ایک ہاتھی جو ہے وہ روزانہ مختلف اوقات میں کھاتا ہے۔ یہاں پہ اسٹور روم کے جو انچارج ہیں ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا مجھے بتائیے گا کون کون سی اشیاء ہے جو کھانے پینے کے لیے جو ہے ہاتھیوں کو فراہم کی جاتی ہے؟ پہلا صبح آتے ہی ہم جو ہے ناشتے میں ان کو کیلا دیتے ہیں، 40 کلو کیلا دیتے ہیں ایک دن میں ان کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے مختلف ٹائم میں ہر 2 گھنٹے کے بعد جو ان کا ایک لسٹ بنایا ہوا اس کے مطابق دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں یہ کھیرا ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے، کیلا ہوتا ہے، مختلف جیسے ان کا ٹائم ہوتا رہتا ہے۔ سوکھا گھاس دیتے ہیں، ہرا گھاس دیتے ہیں، لوسن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ پھلوں اور سبزیوں کے علاوہ جو ہے وہ سوکھی گھاس اور گیلی گھاس اور گنا بھی جو ہے وہ ان ہاتھیوں کو مختلف ٹائمنگز کے حساب سے جو ہے وہ کھلایا جاتا ہے۔ 160 kg اس وقت جو عمر بتائی گئی ہے ہاتھی کی، اس عمر میں 160 kg ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے اس کی ڈائٹ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جی ناظرین، ہاتھی آپ کو دکھائے، اب آپ کو دکھاتے ہیں سفاری پارک میں ایک زیبرا کا بھی جو ہے وہ جوڑا موجود ہے۔ یہ زیبرا کا جوڑا جو ہے یہ سفاری پارک میں کافی دلچسپی جو بچے آتے ہیں وہ زیبرے کو دیکھنے کے لیے، یہاں پہ وہ جو سفاری وین چلتی ہے اس کو باقاعدہ طور پہ رکوایا جاتا ہے۔ اس کو بھی جو ہے وہ مکمل صحتیابی دیکھی جا رہی ہے۔ دونوں جوڑا جو ہے وہ ایکٹیو ہے، یہاں پہ گھاس اور طرح طرح کی اشیاء جو ہے وہ اس جانور کو بھی جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ہاتھی کے بعد زیبرا، اور اس کے بعد پھر ہرنوں کے اقسام، مختلف اقسام ہیں جو اس جانب ان کے کیجز بنائے گئے ہیں، ان کو بھی نیچرل جنگل کا لک فراہم کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو صورتحال ہے، کتنے اقسام کے ہرن ہیں اور ان کو کیا جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے فراہم کیا جا رہا ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔
नाज़रीन, ये चीतल नस्ल के जो है वो हिरन है और यही जो है इस नायाब नस्ल में जो है वो कल एक हिरन का छोटा बच्चा भी जो है वो पैदा हुआ है। अभी कल 4 बजे जो है उस बच्चे की पैदाइश हुई है। अगर मैं आपको कोशिश करके दिखा सकूं तो वो छोटा बच्चा जो है वो उस जानिब इस झुंड से जो है वो तन्हा रह गया है, क्योंकि यकीनन ये सेंसिटिव जानवर है हिरन जो है वो चीतल नस्ल। इंसानों को देख के जो है ये दौड़े लगाते हैं। तो वो बच्चे को मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जो कि कल बच्चा पैदा हुआ है 4 बजे बताया जाता है इंतजामिया की जानिब से कि चीतल नस्ल का ये बच्चा है जो यहाँ सफारी पार्क में पैदा हुआ है। जब हम इस केज में अंदर आए थे तो वो सारे इस झाड़ियों के नीचे जो है वो हिरन डर के मारे जो है वो चले गए थे। तो वहीं वो जो झुंड था हिरन का वो तो रवाना हो गया, लेकिन बच्चा जो है वो वहाँ पे अकेले जो है वो रुक गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो बच्चा जो है वो दिखाने की कोशिश करूं। वो अकेले जो है वो अपनी माँ के बगैर, क्योंकि अभी एक ही दिन का ये बच्चा है तो भाग नहीं सका उस रफ्तार से जिस रफ्तार से जो है बाकी झुंड भागा है। गालबन ये 2 बच्चे हैं छोटे। मैं कोशिश करता हूं आपको दिखाने की सफारी पार्क में। ये देख सकते हैं आपके ये 2 हिरन के जो है वो छोटे बच्चे हैं, चीतल नस्ल के बताए जाते हैं। ये दोनों कल जो है ये पैदा हुए हैं। ये बच्चे जो अपने झुंड से जो है वो साथ भाग नहीं सके और यहाँ पे रह गए। मैं कोशिश करूंगा कि बच्चे जो है वो झुंड की जानिब जाएं। नाज़रीन, ये है वो चीतल नस्ल के 2 हिरन के बच्चे जो सफारी पार्क में जो है वो कल बताए जा रहे हैं कि 4 बजे के करीब पैदा हुए। ये सूरत हाल है। चीतल नस्ल के भी दर्जनों यहाँ पर हिरन मौजूद हैं। और कौन कौन सी इकसाम है, ब्लैक बग भी यहाँ पर मौजूद है और कौन कौन सी इकसाम है, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। चीतल नस्ल के हिरन आपको दिखाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ सिंधी बकरा आइबेक्स। सिंध आइबेक्स जिसे कहा जाता है, ये वो पोर्शन है जहाँ पे सिंध आइबेक्स रखे गए हैं। इनकी भी मुख्तलिफ इकसाम है जो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ उस जानिब जो है वो अर्बन आइबेक्स है। इसकी तादाद जो है यहाँ पर एक ही है। वो अगर आपको जाली के उस पार अगर नजर आ रहा हो तो ये अर्बन आइबेक्स है, यहाँ पे भी शहरियों के लिए रखा गया। जबकि इस सिंधी बकरे जो आइबेक्स के नाम से मशहूर हैं सिंध के, उसके पीछे जो है वो ऊंट रखे गए हैं। उस जानिब ऊंट रखे गए हैं ताकि उसके पार जो इलाका है उस इलाके में जो है वो पिछले दिनों काफी ऐसी इत्तलात मौसूल हुई कि लोग जो है वो दीवार फलांग के आते हैं। दीवारें तोड़ दी गई थी जिसके बायस जो है मुख्तलिफ चोरी की वारदातें भी सफारी पार्क में रिकॉर्ड की गई थी। तो वहां पे दीवारें बनाने के बाद ऊंची दीवारें तामीर की गई और उसके बाद उस पोर्शन में जो है वो ऊंटों को जो है वो खुला छोड़ दिया गया है। ये सिंध आइबेक्स आपको दिखाया, उसके जानिब दूसरी जानिब जो है वो अर्बन आइबेक्स है। अब आपको लिए चलते हैं कि ब्लैक बग और दीगर कौन कौन सी इकसाम के हिरन हैं जो शहरियों के लिए यहाँ सफारी पार्क में मौजूद है। आइए वो भी दिखाते हैं। नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं ब्लैक बग और दीगर नायाब नस्ल के हिरन जो सफारी पार्क में मौजूद है। ये इस वक्त मैं जिस एरिया में मौजूद हूँ सफारी पार्क के, यहाँ पे बेशुमार जो है वो ब्लैक बग हैं, मेल फीमेल। यहाँ पे वाइट डियर फेलो मौजूद हैं और इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ 2-3 इकसाम के जो है वो हिरन यहाँ पे मौजूद हैं। इनको खाने में क्या फराम किया जाता है ये भी आपको दिखाएंगे। ये ब्लैक बग्स हैं जो यहाँ पे दौड़ रहे हैं। काफी दर्जनों की तादाद में हिरन है जो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड में भी मौजूद है। चीतल दिखाए आपको आइबेक्स दिखाए और ये इस वक्त जो एक पेयर सामने मेरे मौजूद है, ये वाइट डियर फेलो हैं, ये भाग रहे हैं। ये मुख्तलिफ इकसाम के ये मेल हैं, ब्लैक बग्स हैं, वाइट डियर फेलोज हैं और ये 5 से 6 इकसाम के हिरन जो है वो यहाँ पर भी इस केज में मौजूद हैं। इनको खाने में जो है वो नाज़रीन क्या दिया जाता है, यहाँ लूसन तो बेशुमार मौजूद है। लूसन जो हिरन को खाने में दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पे लाहौरी नमक रखा हुआ है, यहाँ पे गुड़ है जो कि इनकी खुंडली जिसके अंदर इसको दाना दिया जाता है चारा, तो उसमें मौजूद है। इसके अलावा इसमें जौ नजर आ रही है, गंदुम नजर आ रही है, छिलका चने का, काले चने का छिलका नजर आ रहा है। साथ साथ जो है वो चौकर है, इसमें
5 سے 6 آئٹم دالیں بھی, چنے کی دال ہے اور مختلف دالیں نظر آ رہی ہیں. ہاضمے کے لیے جو ہے وہ ان کے یہاں پر لاہوری نمک رکھا گیا ہے. یہ وائٹ ڈیئر فیلو ہے اور اس جانب جو ہے اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں تو زیادہ تعداد آپ کو بلیک بگس کی نظر آئے گی. یہاں پر یہ سارے بلیک بگس ہیں جو یہاں پر اس پورشن میں جو ہے وہ ہرن رکھے گئے ہیں. یہ سامنے دوڑتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. کافی چستی میں یہ تمام جانور جو ہے وہ نظر آئے ہیں سفاری پارک میں, جو کہ دیکھا جا رہا ہے. یہاں پہ شہری آتے ہیں تو ان کو یہ ایریا کافی بڑا ہے جس کے باعث یہاں پہ سفاری وینس چلائی گئی ہیں. تو سفاری وینس کے ذریعے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں, وہ ٹکٹس لیتے ہیں اور ٹکٹ لینے کے بعد ان کو اس جنگل کی جانب لایا جاتا ہے. اور یہاں پر جو جانور جو ہے وہ مختلف کیجز میں رکھے گئے ہیں وہاں پر ان تمام شہریوں کو جو ٹکٹس لے کر آتے ہیں ان کو سیر کرائی جاتی ہے باقاعدہ طور پہ. اور ان مقامات پر جہاں پر یہ سارے جانور کے کیجز وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ 5-5, 10-10 منٹ کے لیے روکا جاتا ہے تاکہ بچے جو ہے وہ تمام جانور جو یہاں پہ سفاری پارک میں موجود ہیں ان کو دیکھ لیں, ان کے ساتھ تصاویر بنوا لیں. اور ایک نیچرل جو ہے وہ ان کو ایٹماسفیئر فراہم کیا گیا ہے. درخت لگے ہوئے ہیں, پتھر بھی ہیں, گھاس بھی ہے, مٹی بھی ہے. تمام کیجز میں جو ہے مختلف جانوروں کے حساب سے جو ہے وہ ان کو ایٹماسفیئر جو ہے وہ یہاں پر ان کیجز میں فراہم کیا گیا ہے. یہ تفصیلات تھیں جو ہرن کی اقسام یہاں پر موجود ہیں وہ ہم نے آپ کو دکھائیں. ان کو کیا کھلایا جا رہا ہے, ہاتھی کو کیا کھلایا جا رہا ہے, اور جو زیبرا اور دیگر جانور ہیں اونٹ ان کو کیا سہولتیں فراہم کی گئی ہیں, کس طرح کے ان کے کیجز بنائے گئے ہیں. نیچرل ایٹماسفیئر جو ہے وہ ان تمام جانوروں کو یہاں پہ سفاری پارک میں فراہم کیا گیا ہے. یہ ایسا سفاری پارک ہے جس میں صرف جانور ہی نہیں ہے, پلے ایریا بھی ہے, پلے لینڈ بھی بنایا گیا ہے, جھولے بھی ہیں, فوڈ اسٹریٹ بھی سفاری پارک میں قائم ہے. تو یہ سفاری پارک جو ہے کافی تہواروں میں جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنتا ہے. ماضی میں دیکھا گیا تھا کہ یہاں پہ کھانے پینے کی جو جانوروں کی اشیاء ہیں ان کی جو ہے وہ کافی فقدان تھا. کھانے پینے کے حوالے سے کافی شکایات موصول ہو رہی تھی, لیکن ابھی جو تفصیلات ہم نے یہاں سے جمع کی ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ تمام فریش فوڈز اور دانہ اناج جو ان جانوروں کو فراہم کیا جا رہا ہے وہ سارا جو ہے وہ ہم نے دیکھا. دوسری جانب جو دیوار ٹوٹ گئی تھی وہاں سے کافی چوری کی وارداتیں ماضی میں ریکارڈ کی گئی, ان دیواروں کو تعمیر کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف پوائنٹس پر جو ہے وہ چوکیدار بٹھائے ہوئے ہیں. رات کے اوقات میں جب شام کو یہ پارک بند ہو جاتا ہے تو صرف چوکیدار اس ایریا میں موجود ہوتے ہیں, ٹارچ ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں, لیکن ساتھ ساتھ اگر اسٹریٹ لائٹس کا نظام بھی جو ہے وہ نصب ہو جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی اس کی دیکھ بھال کے لیے. CCTV کیمراز وغیرہ تو ویسے بھی نصب ہے. اس وقت بھی ایک سفاری وین جو ہے وہ کچھ شہریوں کو لے کر اس جانب آئی ہے جنگل کی جانب. اس وین میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بچوں نے اپنے کیمرے آن کیے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا مختلف کیجز کے باہر جو ہے وہ اس وین کو روکا جاتا ہے. لوگ اترتے ہیں یہاں پہ اپنے پسند کے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ سیلفیز بنواتے ہیں. ویسے تو ہرن ایک سینسیٹیو جانور ہے, رکتا نہیں ہے انسان کو دیکھنے کے بعد, لیکن پھر بھی جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پر اپنی خوشیوں کے مطابق جو ہے آتے ہیں, سیر کرتے ہیں, جھولے جھولتے ہیں اور ان جانوروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میں موجود ہوں جس کیج میں وہاں پہ نایاب نسل کے کچھوے موجود ہیں. اگر اس جانب میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بڑے سائز کے کچھوے ہیں جس کی عمریں جو ہے 40, 50 سال کی عمریں بتائی جاتی ہیں. یہ 2 میل ہیں, ایک یہ رہا, ایک وہ دروازے کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ماشاءاللہ سے ایکٹیو ٹرٹلز ہیں, یہ کافی توجہ کا مرکز بنتے ہیں سفاری پارک میں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی لوسن کھاتے ہیں. دوسرا ایک میل جو ہے وہ اس جانب ہے. یہ 3 یہاں پر میل ہیں اور نایاب نسل کے جو یہاں پہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہے. یہ بتایا جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ صرف کراچی میں سفاری پارک کے یہ زو ہے, یہاں پر جو ہے یہ نایاب نسل کے یہ 4 بچے ہیں جس کی پیدائش ہوئی ہے. یہ بچوں کو اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ وہ چھوٹے بچے ہیں. جب ان کی پیدائش ہوئی تھی تو یہاں سے ان بچوں کو اٹھا کے دوسرے محفوظ مقام پہ رکھ لیا گیا تھا تاکہ یہاں پہ مٹی ہے, بڑے کچھوے ہیں تو یہ مٹی میں دب کے مر نہ جائیں, کیونکہ یہ 4 بچے جو ہیں وہ کافی نایاب نسل کے ہیں جو یہاں پر
اس مادہ نے جو ہے وہ دیے ہیں. یہ میل ہے, کافی چست ہے, یہ ہمیں بھی جو ہے وہ ٹھیک سے کام کرنے نہیں دے رہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ کافی زور سے چک مارتے ہیں, بائٹ لیتے ہیں. یہ اب جو ہے وہ 4 بچے دکھا, اس کے علاوہ یہاں پہ چھوٹے ٹرٹلز میں جو ہے وہ یہ اس سائز کے ٹرٹلز جو ہیں وہ اس کیج میں موجود ہیں. اب اگر میں اس نایاب نسل کی مادہ کی بات کروں تو یہ وہ مادہ ہے جس نے وہ 4 بچے دیے ہیں. یہ بھی لوسن ہی کھاتی ہے. اس کا وزن کتنا ہے اس مادہ کا, تو وہ میں وزن کے حوالے سے اگر میں کوشش کرتا ہوں اٹھانے کی, اگر اٹھ پائی مجھ سے جو ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا. مادہ ہے تقریباً جو ہے یہ 40-50 کے جی کی یہ مادہ ہے جس نے یہ 4 بچے دیے. کافی زیادہ دیر تک جو ہے وہ میں اس کو اٹھا نہیں سکتا. کافی لوگ جو ہے وہ ان 4 بچوں کو دیکھنے کے لیے وہ سفاری پارک کا رخ کر رہے ہیں. یہ میل جو ہے یہ کافی جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے. 40-45 سال کے ایجز کے یہ 3 میل جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے. جی ناظرین, اب آپ کو دکھاتے ہیں سب سے خطرناک جانور سفاری پارک کا. یہ کروکوڈائل کا پیئر ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, اس کو بالکل محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. خاردار تاروں سے ڈبل باؤنڈریز لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ حادثہ پیش نہ آ سکے. یہ کمپاؤنڈ ہے, اس کمپاؤنڈ کے اندر ایک پاؤنڈ بنایا ہوا ہے پانی کا جس کے اندر یہ پیئر رہتا ہے. ایک مگرمچھ جو ہے وہ یہ سامنے بتایا جاتا ہے کہ 1.5 فٹ کا یہ دونوں مگرمچھ تھے جب یہاں سفاری پارک لائے گئے تھے. اس کے بعد یہ یہیں پہ پلے بڑے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر کافی بڑے یہ دونوں مگرمچھ ہو چکے ہیں. ایک جو ہے یہ پاؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا, جبکہ دوسرا جو ہے وہ چھپڑے کے نیچے جو ہے شیڈ میں پانی سے نکل کے جا کے بیٹھا. کافی بچے جو ہے وہ یہ مگرمچھ دیکھنے سفاری پارک کی جانب کافی رخ کرتے ہیں. کچھ شہری بھی یہاں پہ آئے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی سیر و تفریح کیسی رہی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیسا رہا سفاری پارک کا ٹرپ؟ جی ہم پنجاب کالونی سے آئے ہیں اور اس دفعہ تو ہم آ گئے ہیں, لیکن نیکسٹ ٹائم ہم لوگ نہیں آئیں گے. یہاں بہت لوٹا جا رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. یہ گاڑیوں کی حالت دیکھیں آپ, سفاری پارک کی حالت دیکھیں. یہاں پہ صرف انٹری 50 روپے ہے. یہ ناجائز ہے, بالکل ظلم ہے. گورنمنٹ کو تو تھوڑا کم کرنا چاہیے, رعایت کرنی چاہیے تاکہ عوام آئے, گھومے پھرے, تفریح کرے. اپنے گھروں سے پریشان ہوتے ہیں, گرمی کے اندر پریشان ہوتے ہیں, گرمی میں سے باہر نکلتے ہیں, ادھر آئے, تیر و تفریح کریں, اپنی صحت کو صحیح کریں. اور یہاں پہ جو جانور موجود ہیں ان کو نیچرل ایٹماسفیئر فراہم کیا ہوا ہے. ہاتھیوں کے حوالے سے اٹھنے والے سوالات کے حوالے سے بھی ہاتھیوں کا جب معائنہ کیا گیا, معلومات حاصل کی گئی, تو ہاتھی بھی کافی چست نظر آ رہے تھے. ان کو کھانا کھلایا گیا, ہر حساب سے ان کی صحت تندرستی کے حوالے سے معلومات فراہم کی گئی اور ہم نے ناظرین تک وہ تمام صورتحال پہنچائی. آنے والی عوام نے مرتضی وہاب سے اپیل کی ہے کہ یہاں پہ سیر و تفریح اور دیگر ایکٹیویٹیز میں اضافہ کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو ٹکٹ کی قیمت ہے اس میں کمی واقع کی جائے. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان.